Subscribe to my channel. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہمارے اس لیکچر میں آپ دیکھیں گے اسلامیات کا باب دوم ہے عقیدہ توحید۔ ایمانیات میں سب سے پہلا جو عقیدہ بیان کیا گیا ہے وہ عقیدہ توحید ہے، جس کے ہم آج جو ہے اس کے شارٹ، لانگ اینڈ MCQs ہم مارک کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر آپ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور اسے آگے لوگوں تک شیئر کریں۔ تو سب سے پہلا ہمارا جو حصہ ہے حصہ مروزی ہے۔ حصہ مروزی میں سب سے پہلا توحید کا لغوی معنی ہے ایک ماننا۔ سیکنڈ پہ ہے اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا خالق، مالک اور رازق ماننا کہلاتا ہے توحید ربوبیت۔ نمبر 3 پہ ہے قرآن مجید کی کون سی صورت میں عقیدہ توحید بیان کیا گیا ہے؟ تو سورہ اخلاص میں، الاخلاص میں بیان کیا گیا ہے۔ شرک کا لغوی معنی کیا ہے؟ حصہ دار بنانا۔ اور نمبر 5 میں ہے لم یلد ولم یولد میں نفی کی گئی ہے، ذات میں شرک کی نفی کی گئی ہے۔ نیکسٹ ہمارا پورشن آتا ہے مختصر جوابات، جس میں 3 جو ہے وہ پوچھے گئے ہیں مختصر سوالات، اس کے جواب ہم اپنی بک پہ مارک کرتے ہیں۔ شرک کا مفہوم بیان کریں، اس کا آنسر آپ دیکھ سکتے ہیں پہ نمبر 13 کے سیکنڈ لاسٹ پیراگراف ہے۔ شرک اور اس کی اقسام پوچھی گئی ہیں، اس کی فرسٹ لائن کے اینڈ پہ یہ آنسر دیکھ سکتے ہیں آپ۔ شرک کا لغوی معنی حصہ دار اور ساجی ٹھہرانا ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، الوہیت، اسماء اور صفات میں کسی اور کو شریک اور حصہ دار بنانا شرک کہلاتا ہے۔ تو یہ آپ کا شارٹ 1 کا آنسر ہے۔ سیکنڈ شارٹ کے اندر شرک کی کوئی سی 2 اقسام بیان کریں، تو اس میں 2 اقسام جو ہے پہ نمبر 13 کے لاسٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ذات میں شرک، اس سے یہ مراد ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کا ہمسر اور برابر سمجھنا، یا اللہ تعالیٰ کو کسی کی اولاد سمجھنا، یا کسی کو اللہ تعالیٰ کی اولاد سمجھنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی اور کو ماننا، یا کسی کو اللہ تعالیٰ کی بیٹی یا بیٹا ماننا اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ تو اس کی پہلی قسم ہو گئی ہے۔ دوسری قسم آپ دیکھ سکتے ہیں پیج نمبر 14 پہ، الوہیت میں شرک، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھنا یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو عبادت میں شریک کرنا الوہیت میں شرک کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ تو یہ سیکنڈ شارٹ تھا۔ شارٹ 3 کے اندر پوچھا گیا ہے عقیدہ توحید کے کوئی سے 2 اثرات لکھیں، تو اس میں کوئی سے 2 اثرات آپ نے لکھنے ہیں۔ فرسٹ 2 لکھ سکتے ہیں یا پھر لاسٹ والا لکھ سکتے ہیں جو آپ کے لیے ایزی ہو۔ عقیدہ توحید کو ماننے والا شخص غیرت مند اور بہادر ہوتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ تمام قوتوں کا یعنی کہ تمام طاقتوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ صرف اور صرف اسی کے سامنے جھکتا ہے، اسی سے ڈرتا ہے۔ سیکنڈ پہ لاسٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو سیکنڈ ہم نے لکھنا ہے، عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے والا انسان پر امید ہوتا ہے اور پرسکون اور اطمینان بخش زندگی گزارتا ہے۔ تو یہ آپ کے شارٹ یہاں پہ مارک ہوئے، اور ہمارا سب سے اہم جو ہے 10 نمبر کا آپ کا تفصیلی سوال ہوتا ہے عقیدہ توحید پر جامع نوٹ لکھیں۔ تو اس میں عقیدہ توحید کے حوالے سے جو بھی بیان کیا گیا اس کو آپ نے لکھنا ہے، اور اس میں شرک اور اس کی اقسام نہیں آئیں گی، اور اس کے علاوہ جو بھی اس میں بیان کیا گیا ہم اس کو اپنی بک پہ مارک کرتے ہیں ہیڈنگ کے ساتھ۔ تو سب سے پہلی ہیڈنگ ہے توحید کا مفہوم۔ توحید کے لغوی معنی ایک ماننا اور یکتا جاننا کے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات، صفات، جملہ اوصاف و کمالات میں یکتا اور بے مثل ماننا اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا توحید کہلاتا ہے۔ یہ اس کی پہلی ہیڈنگ آپ نے یہاں تک مارک کرنی ہے، یہ عقیدہ توحید کا مفہوم ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ ہیڈنگ ہے تمام کمالات کا اللہ تعالیٰ جو مالک ہے،
تمام کائنات اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور اسی کے حکم کے مطابق چل رہی ہے۔ کائنات میں اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تمام عیبوں سے پاک اور تمام کمالات کا مالک ہے، وہ اکیلا ہی عبادت کے لائق ہے، وہ اپنی ذات اور صفات اور افعال میں وحدہ لا شریک ہے۔ یہاں تک آپ نے اس کی سیکنڈ ہیڈنگ مارک کر لینی ہے۔ ہیڈنگ نمبر 3 ہے سب سے پہلا عقیدہ۔ اسلامی عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ توحید ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس دنیا میں جتنے انبیاء کرام تشریف لائے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے واحد و یکتا ہونے کی تبلیغ کی۔ کوئی شخص عقیدہ توحید اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیے بغیر در اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اس میں 2 MCQs ہیں، ایک سب سے پہلے نبی کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام، اور سب سے آخری نبی کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد ہیڈنگ 4 میں آپ دیکھ سکتے ہیں 3rd پیراگراف، قرآن مجید میں عقیدہ توحید پر بہت زور دیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی ایک سورت کا نام الاخلاص اور سورۃ التوحید ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا۔ تو یہ ہیڈنگ کا نام ہوگا التوحید، سورۃ التوحید۔ تو اسی جو دوسرا نام ہے وہ ہم نے اس کی ہیڈنگ بنا دی۔ اس کا ترجمہ بھی آپ نے اس میں شامل کرنا ہے۔ ترجمہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، وہ اللہ ایک ہی ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ کوئی اس کے برابر ہے۔ تو یہاں تک آپ کی ہیڈنگ 4 کمپلیٹ ہوئی۔ ہیڈنگ 5، عقیدہ توحید کو تمام امور دین پر اہمیت اور اولیت حاصل ہے۔ عقیدہ توحید کے بغیر کوئی عبادت اور عمل قبول نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر ایمان، اہم ترین حق اس کی وحدانیت پر ایمان رکھنا ہے۔ جو شخص عقیدہ توحید پر اختیار کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے نجات عطا فرمائیں گے۔ عقیدہ توحید کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ربوبیت، الوہیت، اسماء اور صفات میں اکیلا اور یکتا تسلیم کیا جائے۔ تو یہاں تک آپ کی ہیڈنگ 5 کمپلیٹ ہو جائے گی۔ نیکسٹ جو ہے عقیدہ توحید مین ہیڈنگ ہے ہماری، جس میں آپ نے توحید ربوبیت، الوہیت، اسماء اور صفات کو ایکسپلین کرنا ہے۔ جی، عقیدہ توحید میں سب سے پہلی جو اقسام میں پہلی ہے توحید ربوبیت۔ توحید ربوبیت یہ ہے کہ انسان اس بات پر ایمان لائے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق اور مالک اور رازق ہے، اس میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ اس میں ترجمہ بھی شامل کریں گے ہم۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا، پھر اس نے تمہیں رزق عطا فرمایا، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہی تمہیں زندہ فرمائے گا۔ کیا تمہارے شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی بھی کام کر سکتا ہو؟ وہ اللہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اسے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ نمبر 2 میں ہے توحید الوہیت۔ توحید الوہیت سے مراد یہ ہے کہ اس بات پر ایمان لایا جائے صرف اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، اس کی عبادت میں کوئی اس کا شریک نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا قطعاً جائز نہیں، اور پھر پوری زندگی اس کے احکام کے تحت گزارنا توحید الوہیت ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اس میں ترجمہ شامل کریں گے۔ تو جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ نمبر 3 میں ہے توحید اسماء اور صفات۔ اللہ تعالیٰ کو اس کے اسماء اور صفات میں یکتا اور تنہا ماننا توحید اسماء اور صفات ہے، یعنی اعتقاد رکھنا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے واحد، اکیلا اور یکتا ہے، اسی طرح وہ اپنے اسماء اور صفات اور افعال میں بھی واحد اور یکتا۔ یہ تینوں اقسام بھی آپ اس میں لکھیں گے۔ نیکسٹ ہم شرک اور اس کی اقسام جو ہے نہیں لکھیں گے کیونکہ یہ توحید میں شامل نہیں ہے، توحید میں شامل ہے۔ آگے لاسٹ میں دیکھ سکتے ہیں پیج نمبر 14 پہ عقیدہ توحید کے اثرات۔ اس کو ہم پہلے ریڈ کر چکے ہیں شارٹ کے اندر، فرسٹ اور لاسٹ والا۔ ہم سیکنڈ پوائنٹ ریڈ کریں گے عقیدہ توحید پر۔ یہ اس لیے ہم کر رہے ہیں کیونکہ آپ کا لیکچر کہیں پہ بڑا نہ ہو جائے، ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ کم ہی وقت میں آپ کا زیادہ کام ہو جائے۔ عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے سے انسان میں عز و انکسار پیدا ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے، لہذا بندہ کے لیے تکبر اور غرور کی کوئی گنجائش نہیں۔ نمبر 3 میں ہے عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے والا شخص تنگ نظر نہیں ہوتا، اس کا اس بات پر ایمان ہوتا ہے کہ تمام کائنات کا خالق اور سب کو پالنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اسی وجہ سے وہ ساری مخلوق کی بھلائی اور بہتری چاہتا ہے۔ عقیدہ توحید انسان میں صبر و قناعت،
بلند ہمتی، توکل جیسی صفات پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے انسان مشکل سے مشکل کام اور بڑی سے بڑی تکلیف سے پریشان نہیں ہوتا۔ عقیدہ توحید انسان کے درمیان مساوات اور برابری پیدا کرتا ہے اور ذات پر اور دیگر معاشرتی تقسیم سے آزاد کرتا ہے۔ تو یہ بیٹا آپ کا تمام سٹوڈنٹس اور ٹیچر جو رہنمائی لینا چاہتے ہیں وہ ان عقیدہ توحید میں جو پہلا سبق ہے یہاں سے آپ رہنمائی لے سکتے ہیں۔ آپ جو ہے ہمارے چینل میں ہماری سرپرستی یہ کر سکتے ہیں کہ جو ہم نے کام کیا ہے اس میں ہماری حوصلہ افزائی کیا کریں، اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں۔ فی امان اللہ، نیکسٹ لیکچر کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیک دعاؤں اور تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.